मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत की पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऑडियो लीक्स के हवाले से। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ सियासी बातें जो आपस में कारोबारी बातें हैं, सियासी बातें, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिनको मरीम नवाज़ साहिबा ने बिल्कुल यानी उनकी जो हुकूमत है उनके ऊपर हावी हुई हैं और आए दिन उनकी ऑडियो लीक्स। खैर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मरीम साहिबा पहले ख़ुद जो थी वो उनका काम ही यही था ऑडियो लीक्स का, लेकिन अभी उनके ख़िलाफ़ ऑडियोज़ जो है वो आना शुरू हो गई हैं। तो मरीम साहिबा जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब को हिदायत जारी कर रही थी कि जी दामाद साहब के लिए जो वो इंडिया से पावर प्लांट मंगवाना है, और बाकी मिफ्ता इस्माइल के हवाले से बातें हो रही थी कि जी वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसकी शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं, काम को नहीं कर रहा, इसहाक डार साहब को बुलाएं तो मतलब वो अच्छे हैं, संभाल लेंगे। अभी एक तरफ ये देखें कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो एक मफरूर चोर को अपनी सरपरस्ती में वतन वापस लाएंगे, और जो शख्स पाकिस्तान की अदालतों से भागा हुआ था वो पाकिस्तान आएगा, और आने के साथ ही वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान जो है वो उसके इंतज़ार में है। जैसे ही वो मुलज़िम पाकिस्तान आएगा तो वज़ारत ख़ज़ाना का हलफ उससे ले लिया जाएगा और उस शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया जाएगा। मुल्क पाकिस्तान के ये कवानीन, मुल्क पाकिस्तान की इस सूरत हाल पे बहुत दुख होता है कि हमारे जो इदारे हैं वो इस हवाले से बहुत कमज़ोर हैं। यहाँ पे जो भी जुर्म है, जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और जुर्म को ख़त्म करने की बात जो हमारे इदारे करते हैं उस पर कभी वो पूरा नहीं उतरते हैं। तो सबसे बड़ी तो इस कौम के साथ मजाक ये है कि एक ऐसा शख्स जो कि मफरूर था पाकिस्तान की अदालतों से, उसको फ़ौरन ला के पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे आप दोस्त जानते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आज़म साहब को हिदायत जारी कर रही हैं। तरह तरह के मामलात हैं, यानी पाकिस्तान के मीडिया पे आके वो कुछ और बात करती हैं, सोशल मीडिया पे और बात करती हैं। महंगाई के हवाले से जब आवाम के सामने आती हैं तो कहती हैं कि उफ़ वज़ीर आज़म साहब तो मीटिंग कर रहे हैं, वो रेट बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन मियाँ साहब बहुत परेशान हैं। मियाँ साहब को अब बहुत तकलीफ़ होती है कि आवाम के ऊपर ज़रा सा भी बोझ डाला जाए। लेकिन वही मरीम नवाज़ साहिबा हैं कि पसे पर्दा जब वो वज़ीर आज़म साहब से बात कर रही हैं तो उनकी बातें कुछ और हैं कि जी ठीक है, आप महंगाई करें, साथ साथ कुछ इशू बनाएं ताकि इन सब इशू को हमें साथ लेके चलना है। अब ये तो ज़ाहिरी तौर पे देखें तो खुली मुनाफ़क़त है कि जब आप आवाम में आएँ तो आप आवाम में ये कहें कि जी हम तो आवाम के दर्द को जानते हैं, आवाम की तकलीफ़ को महसूस करते हैं, और मियाँ साहब तो जो हैं वो मीटिंग भी छोड़कर चले गए हैं। मियाँ साहब ने तो बहुत ज़ोर दिया कि नहीं, मैं अब आवाम पर ज़रा सा भी बोझ बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन जब आप पसे पर्दा वज़ीर आज़म साहब से बात करती हैं, पाकिस्तान के दीगर इदारों के लोगों से बातें करती हैं, अपने वज़रा से बात करती हैं, तो आप कहती हैं कि नहीं, महंगाई भी करनी चाहिए। तो ये खुला तज़ाद है जो कि पाकिस्तानी आवाम को समझना चाहिए कि ऐसे हुक्मरान जो आवाम से कुछ और बोलें और अपनी जो उनकी कैबिनेट की मीटिंग्स हों उनमें कुछ और बात करें, तो ऐसे हुक्मरान आवाम के मफाद में बिल्कुल भी नहीं हैं। आगे इसके साथ ही आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो कि लंदन में घूम फिर रही थी और वहाँ पे उनको पाकिस्तानी कम्युनिटी ने घेर लिया, तो काफ़ी हल्ला गुल्ला किया नौजवानों ने, लोगों ने। असल बात तो यह है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत से नबर्द आज़मा है। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पे सैलाब आया हुआ है, लोग बेघर हो चुके हैं,
کھانے کو خوراک نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، عوام جو ہے ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، حتیٰ کہ ٹینٹنگ نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کھلے آسمان کے نیچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو پاکستان کی اشرافیہ ہے، جو پاکستان کی حکومت ہے، جو پاکستان کے حکومت کے وزراء ہیں، وہ آئے دن دوروں پہ گھوم پھر رہے ہیں، کبھی کسی ملک کی سیر کر رہے ہیں تو کبھی کسی ملک کی سیر کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ لوگ حکومت میں نہیں ہوتے تو تب بہت کم ان کی ویڈیوز ایسی آتی ہیں کہ یہ کسی دوسرے ملک میں گھوم پھر رہے ہوں، کیونکہ اس وقت جو ٹوٹلی خرچہ ہوتا ہے وہ ان کا اپنا ہوتا ہے۔ ابھی حکومت میں ہونے کے باوجود ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہر طرح سے اپنے اخراجات کو کم کر کے اپنی میٹنگز، اپنے جو پروگرام ہیں ان سے جو رقم ہے اس کو بچا کے اپنی عوام کی فلاح کے لیے استعمال کرتے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آئے دن دوروں پہ گھوم پھر رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اپنی وہ پوری کیبنٹ کو لے کے گھومتے ہیں، یعنی پورا جو ٹبر ہے اس ٹبر کو ساتھ لے کے جناب آپ وہ گھوم پھر رہے ہیں، اور پاکستانی عوام جو ہے وہ یہاں پاکستان میں بے یار و مددگار پڑی ہوئی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو پاکستانی عوام کو یہ بتایا جائے کہ جو ان کی حکومت ہے، جو ان کے ٹیکس کے پیسوں کو استعمال کر رہے ہیں وہ کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی عوام کی فلاح کے لیے کیوں استعمال نہیں ہو رہے ہیں۔ اب اس سے آگے بات کروں گا۔ ابھی خبریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ جناب محترم صدر عارف علوی صاحب انہوں نے 3 اکتوبر کو ووٹ آف کانفیڈنس کا اجلاس جو ہے وہ بلا لیا ہے۔ تو اس میں ظاہری طور پہ اب جو ہوا چل رہی ہے تو وہ حکومت مخالف معاملات تقریباً شروع ہو چکے ہیں۔ خان صاحب کو بھی گرین سگنلز میرے خیال سے مل چکے ہیں، کیونکہ خان صاحب جو اپنی آخری کال ہے اس کو دیر بدیر لیٹ کرتے جا رہے ہیں، وقت مطلب آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ بیک ڈور خان صاحب کے رابطے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کسی کی بھی حکومت ہو، چاہے خان صاحب کی ہو، چاہے نواز شریف صاحب کی ہو، شہباز شریف صاحب کی ہو، آصف علی زرداری صاحب کی ہو، پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی منظوری اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف کبھی بھی حکومت نہیں بن سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف جو رجیم چینج کا آپریشن کیا گیا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی منظوری اور اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت سے کیا گیا۔ اور ابھی جو معاملات شہباز شریف حکومت کے بارے میں چل رہے ہیں تو اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو حکومت ہوتی ہے وہ کبھی بھی عوامی حکومت نہیں ہوتی، وہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ 50-50 کر کے اس حکومت کو جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ 3 اکتوبر کو جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے اس میں کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کی جو کرسی ہے اس پہ رہ پائیں گے، یا ان کو اس سیٹ سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، خان صاحب نے پورا جو ہے وہ اپنا ان کا جو ماٹو ہے جو انہوں نے اپنی پبلک کو بتایا ہے، یعنی اس کو اپنی پبلک کے دلوں میں راسخ کرنے میں خان صاحب تقریباً 100% کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو جلسے جلوس پاکستان میں ہوئے ہیں، پاکستان کی عوام نے ان میں بھرپور شرکت کی ہے، اور خان صاحب کو جو ہے وہ یہ یقین دلایا ہے کہ آپ ہی ہمارے رہنما ہیں، آپ ہی ہمارے رہبر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی آئے دن کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے اپنی سیاست کو خراب کیا ہے، سخت فیصلے کیے ہیں، مہنگائی کی ہے، لیکن اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سالمیت ہے۔ ہم نے اپنی سیاست کو پیچھے رکھا ہے اور پاکستان کی سالمیت کو آگے رکھا ہے۔ تو ہمیں ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا وقت کس کے لیے جو ہے وہ بہتر اور سازگار ثابت ہوگا۔ امپورٹڈ حکومت کی جو یہ حکومت ہے، پاکستان کی 11 سیاسی پارٹیوں نے جو حکومت مل کے بنائی ہے، عمران خان صاحب اس کو ختم کر پائیں گے یا نہیں، لیکن جو صورتحال ابھی نظر آ رہی ہے، پاکستان کی عوام مکمل طور پر عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے۔ امپورٹڈ حکومت کی آئے دن جو آڈیو لیکس ہیں، عوام ان کے بارے میں جان رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ عوام کے سامنے آ کر کچھ باتیں کرتے ہیں
اور عوام سے جب پس پردہ اپنی کیبنٹ میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اس لیے عوام اب یہ باتیں سمجھ رہی ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ صرف ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ظاہری طور پہ ہمیں تسلی اور تشفی دیتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ صرف اپنا بزنس ہوتا ہے، اپنے خاندان کی بہتری ہوتی ہے اور اپنے معاملات ہوتے ہیں. اس لیے پاکستان کی عوام کو بھی چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھولیں، آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھیں، اپنے حلقے کے آپ کے جو امیدوار ہیں، آپ کے حلقے سے جس پارٹی کا جو بھی نمائندہ ہے، آپ نے اس کو پرکھنا ہے کہ اس میں قابلیت کتنی ہے، اس میں جو ہے وہ بولنے کی سکت کتنی ہے. کیا اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس نے کبھی آپ کے حقوق کے لیے کوئی بات کی ہے؟ آپ کے حلقے میں آ کر مختلف فورم پہ جا کے کبھی بھی آپ کی سپورٹ کے لیے اس نے کوئی الفاظ ادا کیے ہیں؟ یا وہ ایسے سیاستدان ہیں جو برائے نام ہی ہیں، جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایک دن کے لیے بھی اپنے حلقے کے لیے، آپ کے لیے کبھی بھی آواز بلند نہیں کی؟ تو پاکستان کی عوام کو یہ چاہیے کہ وہ ان سیاستدانوں کو پہچانیں، اپنے اپنے حلقوں میں ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو اسمبلی میں کھڑے ہو کر آپ کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ یوٹیوب پہ ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور وقتاً فوقتاً پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.